جدید سائنس کا سہرا شاید کسی بھی اور سے زیادہ گیلیلیو کے سر سے کیتھولک کلیسا سے اس کا مشہور تنازع اس کے فلسفے کے لیے مرکزی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ گیلیلیو ان اولین افراد میں سے ایک ہے جنہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ انسان یہ جان سکتا ہے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے اور یہ کہ ہم حقیقی دنیا کا مشاہدہ کر کے ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ گیلیلیو ابتدا سے ہی کیروپلس کے نظریے پر یقین رکھتا تھا۔ ستارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ پھر اس نے اس خیال کی حمایت کے لیے مطلوبہ ثبوت پانے کے بعد ہی اس کی کھلم کھلے حمایت کی۔ اس نے کیروپلس کے نظریے کے بارے میں لاطینی زبان میں لکھا۔ اس وقت کی مروجہ عالمانہ زبان لاطینی تھی، اور جلد ہی اس کے خیالات کی حمایت کا جامعات سے باہر وسیع پیمانے پر ہونے لگی۔ اس سے ارسطو کے پیروکار اساتذہ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے گیلیلیو کے مخالف ہو کر کیتھولک کلیسا کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیروپلس ازم پر پابندی لگا دے۔ گیلیلیو اس صورتحال سے پریشان ہو کر روم گیا تاکہ کلیسائی حکام سے بات کر سکے۔ اس نے دلیل دی کہ انجیل کا مقصد ہمیں سائنسی نظریات کے بارے میں کچھ بتانا نہیں تھا، اور جہاں انجیل اور فہم مشرق میں اختلافات ہو تو عام طور پر یہ فرض کر لیا جاتا تھا کہ انجیل استعاروں سے کام لے رہی ہے۔ مگر کلیسا اس سکینڈل سے خوف زدہ تھا کہ یہ پروٹسٹنٹ ازم کے خلاف اس کی لڑائی پر اثر انداز نہ ہو، اس لیے اس نے اسے دبا دینے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے کیروپلس کو ازم کو 1616 میں جھوٹا اور غلط قرار دے دیا۔ گیلیلیو کو حکم دیا گیا کہ وہ پھر سے کبھی اس کے نظریے کا دفاع یا پیروی نہ کرے۔ گیلیلیو خاموشی سے مان گیا۔ 1623 میں گیلیلیو کا ایک دیریو نادوست پوپ بن گیا تو اس نے فوراً 1660 کا حکم مسلوق کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں ناکام رہا۔ بہرحال اسے ایک کتاب لکھنے کی اجازت مل گئی جس میں ارسطو اور کیروپلس کے نظریات پر بحث کی اجازت دی گئی تھی، مگر شرائط پر: ایک تو وہ کسی کی حمایت نہ کرے، اور دوسرے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کسی طرح بھی یہ تعین نہیں کر سکتا کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، کیونکہ خدا ایک طرح کے نتائج ایسے طریقوں سے پیدا کر سکتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ انسان خدا کے قادر مطلق ہونے پر کسی قسم کی قدغن نہیں لگا سکتا۔ 1632 میں مکمل ہو کر شائع ہوئی۔ اسے سنسر کی منظوری حاصل تھی۔ یہ کتاب فوراً یورپ میں ایک ادبی اور فلسفیانہ شاہکار کے طور پر ہاتھوں ہاتھ لگ گئی۔ جلد ہی یورپ نے یہ سمجھ لیا کہ لوگ اس کتاب کو کیروپلس ازم کے حق میں قائل کرنے والی کتاب کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یورپ کو اس کتاب کی اجازت دینے پر افسوس ہوا۔ گیلیلیو ایک عقیدت مند کیتھولک تو رہا، مگر سائنس کی آزادی پر اس کا یقین ٹوٹا نہیں تھا۔ 1643 میں اپنی وفات سے 4 سال قبل جب وہ نظر بند تھا تو اس کی دوسری اہم کتاب خفیہ طریقے سے ہالینڈ کے ایک پبلشر تک پہنچی۔ یہ کتاب، جسے دو نئے عوام کے نام سے جانا جاتا ہے، کیروپلس کے گیلیلیو کی حمایت سے بھی زیادہ اہم تھی، اور وہ جلد طبیعیات کی پیدائش ثابت ہوئی۔ روز کچھ نیا جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو کلک کیجیے۔